لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے، انگوٹھیوں کے اندر جو نگینے ہوتے ہیں، فیروزہ، عقیق، لوگ عقیدت سے پہنتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کی صحت کاروبار کے لیے موزون ہے، جبکہ ہمارے خیال میں یہ شرک ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا پتھر پہننا منسوب ہے؟ یہ پتھروں کے اندر کیا تاثیر ہوگی بھائی؟ پتھر تمہارے خوشی اور تمہارے غم کا باعث نہیں ہو سکتا۔ صرف اتنا ضرور ہے کہ جس طرح بعض پھول دیکھ کر آدمی کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بعض پتھروں میں بھی خاصیتیں ہوتی ہوں گی، ہمیں تو ان کا تجربہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت کے ساتھ فلانا پتھر ملتا ہے، تمہاری قسمت کے ساتھ فلانا پتھر ملتا ہے، یہ رافضیوں اور نجومیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اسلام ان پر یقین نہیں کرتا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں جو نگینہ تھا، ایک روایت میں قصہ من ہو، اس کا نگینہ بھی اسی میں سے تھا، یعنی چاندی ہی کا بنا ہوا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا نگینہ حبشی تھا، یعنی حبشے کا بنا ہوا تھا۔ وہ خاص پتھر نہیں آتا کہ عقیق تھا، زمرد تھا، یاقوت تھا، کون تھا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں پہلے ٹی وی تھا، بھائی صاحب وی سی آر بھی لے آئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے پیسے سے گناہ خرید کر کے لائے ہیں، اس میں کیا کیا شک ہے؟ جب تک یہ رہے گا انشاءاللہ اس کے نام عمل میں یہ گناہ لکھا جاتا رہے گا، یہ مر جائے گا تب بھی لکھا جاتا رہے گا، دائمی گناہ، اور اس کا حساب بھی دینا ہوگا کہ یہ جو نعمت اللہ ہم نے تمہیں دی تھی پیسے کی، یہ ضائع کرنے کے لیے تھی، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ دل میں آدمی کے ایمان اتر جائے۔ اس لیے تبلیغ والوں کی بات مجھے بہت پسند آتی ہے، وہ بیچارے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، کسی کو نہیں کہتے داڑھی رکھ لو، کسی سے نہیں کہتے کہ یہ چھوڑ دو، کسی سے کچھ نہیں کہتے، وہ دعوت کے کام پر لگاتے ہیں، دعوت کے کام پر لگنے سے دل میں ایمان آتا ہے تو آدمی خود بخود ان چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور جب تک کہ دل میں ایمان پیدا نہ ہو آپ ہزار تقریر کرتے رہیں کہ بھی یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ وہ کہیں گے مولوی کیا کہتے ہیں، گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ اثر ہی نہیں کرے گا اس پر۔ میں 20,000 مرتبہ کہہ دوں کہ یہ گناہ ہے، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ پر اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو اندر یہ قوت ہے نا اس کو جذب کرنے والی، وہ ہے اندر کا ایمان۔ وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جذب کرنے والا ہوگا۔ یہودیوں عیسائیوں کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک سود کھانا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں، وہ جانتے ہیں۔ ہم جو گناہوں سے بعض گناہوں سے بچتے ہیں، بعضوں سے نہیں بچتے، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں گناہ حلال اور حرام کا تصور ہے، نہیں، یہ بات نہیں، وہ کچھ معاشرتی چیزیں ہیں۔ ہمارے لوگ خنزیر نہیں کھائیں گے، ایک طلوعی نفرت پیدا ہو گئی ہے اس سے۔
لیکن اس کی بنیاد ایمان نہیں. اگر اس کی بنیاد ایمان ہوتی تو خنزیر جتنی ہی جو چیز دوسری حرام ہے اس کو کھاتے. تو بھائی تمہارے بھائی کو میں کیا کہوں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان پر میری اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ ان کا گناہ نامہ عمل میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ انہیں اس بات پر ہی یقین نہیں ہے کہ واقعتاً مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اس کا حساب دینا ہے. غلطی تو آدمی سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے کبھی نفسانیت کی بنا پر، کبھی لالچ کی بنا پر. آدمی ہے، لیکن یہ کہ آدمی ڈھیٹ بن کر گناہ کرتا چلا جائے اور کہے چھوڑو جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو دل کے سیاہ ہو جانے کی علامت. اس لیے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کی تجدید کی جائے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو لا الہ الا اللہ کے قول سے. یہ سفید کپڑا ہے، آدمی نہ دھوئے، دھوئیں میں، سیاہی میں، مٹی میں اس کو ملتا رہے ساری عمر، کبھی نہ دھوئے تو رفتہ رفتہ یہ اتنا میلا ہو جائے گا کہ اس کے بعد پھر میل کا دھبا اس پر اثر نہیں کرے گا، نظر ہی نہیں آئے گا. مجھے ایک حاجی صاحب ہمارے تھے، انہوں نے ایک کیٹی کی چادر تھی بہت بڑی، وہ انہوں نے اپنے احرام میں استعمال کی تھی. مجھے کہا کرتا بنا لو، میں نے کہا متبرک ہے، احرام کا کپڑا ہے. میں نے کرتا بنا لیا اس کا، لیکن اس کے اندر میل اتنا رچ گیا تھا کہ میں نے دھوبی سے دھلوایا بھی کئی دفعہ مگر اس کا میل نہیں جا کے دیا، اس کا رنگ نہیں نکلا. اس قدر میلا ہو گیا تھا وہ کپڑا، اور ایسی اس کے اندر یعنی میل کی شرائط ہو گئی تھی کہ بعد میں وہ تو صاف نہیں ہوا، بس وہ جیسے مٹی رنگا سا ہوتا ہے کپڑا، سفید کپڑا تھا. میں نے دھوبی سے بھی دھلوایا مگر وہ ایسے ہی رہا. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ ساری عمر جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر گناہوں کی گندگی میں، گناہوں کی نجاست میں، گناہوں کے میل میں، گناہوں کی سیاہی میں ہمارے قلوب مسلے جا رہے ہیں، پلستر ہو رہے ہیں، اور دھلائی ایک دن بھی نہیں کی. وہ احرام کی چادر حاجی صاحب نے پہنی ہوگی نا تو عرفات میں، مزدلفے میں ہر جگہ نیچے لیٹتے ہیں، مٹی پر لیٹتے ہیں. وہ مٹی اس میں سرایت کر گئی. ہمارے قلوب میں اللہ نے معاف فرمائے معاشرے کے اثرات نے ایسا اثر پیدا کر دیا ہے کہ اب گناہوں کی کا گناہ ہونا، ان کی شناعت، ان کی برائی یعنی ایک دفعہ بھی دل میں نہیں آتی کہ بھئی بہت بری بات ہے. چلو اتنا بھی آ جائے نا تو کم از کم یہ بھی ایک درجہ ہے کہ ہاں بھئی بہت بری بات ہے، بھئی بہت ہی بری بات ہے، اللہ معاف فرمائے. تو وہی ایمان اندر دل میں آئے گا تو حس پیدا ہوگی، احساس پیدا ہوگا. اور اگر ایمان نہ ہو اندر دل میں، یقین نہ ہو، ایمان یقین کا نام، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کاٹتے رہو جیسے بدن مفلوج ہو جاتا ہے، کسی کے بدن پر فالج گر جائے، چھری سے بھی کاٹ دو یا آپریشن کرنے کے لیے انجیکشن لگاتے سن کرنے کے لیے کاٹتے رہتے.
جب تک کہ ایگزسٹنس کا اثر ہے وہ سن ہے جگہ، کاٹتے رہو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے ایمان سن ہو گئے ہیں گناہوں کے انجیکشن لگنے کی وجہ سے، اس لیے ان چیزوں کی برائی، ان چیزوں کی برائی اور ان کی قباحت ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نعت یا محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نعت آپ کی تاریخ میں پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا باعث ثواب سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں کی بھی محفلیں ہوتی ہیں اور ان پر لاؤڈ سپیکر لگایا جاتا ہے۔ بھئی نعت کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کے عبادت ہونے میں کیا شبہ ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یعنی آپ کی تعریف، آپ کے فضائل و مناقب کا بیان کرنا، اس کے عبادت ہونے میں کیا شبہ ہے؟ لیکن عبادت اسی وقت عبادت ہے جبکہ عبادت کی نیت سے ہو، ورنہ مذاق ہے، اس کے شرائط کے ساتھ ہو۔ ایک شخص نعت پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے مولا بلا لو مدینے مجھے، میں بہت بے تاب ہو گیا ہوں، اور مولا 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں آتا، اٹھتی وہاں سے نہیں آتا۔ مذاق نہیں اڑا رہا یہ میرے مولا کا مذاق نہیں اڑا رہا۔ نعت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، لیکن تعریف ہو۔ اکثر نعت خوان میں نے دیکھے ہیں داڑھی منڈی ہوئی ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، نماز کبھی نہیں پڑھی، محفل نعت کی جم رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کچھ پرواہ نہیں۔ اب ان محفلوں کے بارے میں تم سوچو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہاں مقبول ہوں گی؟ تمہیں سے پوچھتا ہوں، میں فتویٰ نہیں دیتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ نعت جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے معنی اس کے تعریف سچی ہوتی ہے یا جھوٹی؟ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعریف کی جائے تو وہ تو تعریف ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کون مکان کے مالک آپ ہیں، جنت و دوزخ کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بول لے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنائے۔ ہمارے نعت پڑھنے والوں کی بیماری یہ ہے کہ ان کو عقل بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے۔ آسمان و زمین کے بےہودہ خلابے ملاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ چیز حد شرع سے متجاوز ہے یا نہیں، اور سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے شاعر تھے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ ان کے بھائی مسلمان ہو گئے، ان کو اور بھی غصہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی برائیاں کرنے لگے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص کعب بن زہیر کو قتل کر دے اس کا خون معاف۔ ان کے بھائی نے یہ اعلان سنا تو اپنے بھائی کو خط لکھا، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قتل کا فرمان جاری کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تم بچو گے نہیں، لیکن اب بھی تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں عقل آ جانی چاہیے، اب بھی آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو۔ خدا جانے ان کے بھائی نے کیسے خط لکھا، ان کے دل پر اثر ہوا، رات کی تاریکی میں چھپ کر لوگوں سے بچتے بچاتے کہ کسی کے ہاتھ لگ کے تو مارے جائیں گے۔ رات کو مدینہ آ کر کے چھپ گئے، اور صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی مسجد شریف میں، اچانک وہاں آ گئے اور کہا کہ حضور امن چاہتا ہوں، اسلام کے ساتھ آیا ہوں۔ اب کوئی کچھ کیا کہہ سکتا تھا؟ اور کہا کہ قصیدہ لکھ کر کے لایا ہوں حضور کی نعت میں، شان میں۔ یہ قصیدہ بان السعاد کے نام سے مشہور ہے اور اس کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک شعر تھا اس قصیدے کا، لمبا قصیدہ ہے، ان رسول اللہ نور یستضاء بہ، ان رسول اللہ نور یستضاء بہ وسیف مہند من سیوف الہند مسلول۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور ہندی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ردائے مبارک اتار کر ان کو عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا ہے سیف من سیوف الہند مسلول، ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، ہندوستان کی تلواریں مشہور تھیں، عرب اس کی تعریف کیا کرتے، سیف ہندی مشہور تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی جگہ یہ کہتے سیف من سیوف اللہ مسلول تو وزن پورا رہتا اور بات کچھ کی کچھ ہو جاتی۔ ان رسول اللہ نور یستضاء بہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی تلوار۔ کہاں کی بات کہاں چلی گئی؟ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نعت اتنا نازک ہے، نازک صرف ہے کلام کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند شاعر تھے، ان میں سے یہ کعب بن زہیر بھی تھے، ایک کعب بن مالک تھے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور ہیں۔ تو نعت پڑھنا تو کوئی گناہ نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن بھائی نعت ہونی چاہیے اور پڑھنے والا بھی ایسا ہو کہ اس مذاق نہ اڑا رہا ہو۔ اور یہ جو تم نے لاؤڈ اسپیکروں پر
یہ نعتیہ محفلیں شروع کر دی ہیں، عورتیں گا گا کے پڑھ رہی ہیں، لڑکیاں، اور گلیوں اور بازاروں میں سن رہا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خالص توہین۔ لڑکی کی بچوں کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جمعے کی پہلی اذان کا جواب دینا چاہیے اور اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں بھائی، جمعے کی پہلی اذان تو اور اذانوں کی طرح ہے، اس کا جواب بھی ہے اور اس کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ جو ممبر پر بیٹھنے کے بعد امام کے سامنے اذان ہوتی ہے، اس کا جواب بھی نہیں دیا جاتا اور اس کے بعد دعا بھی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ بات بڑی لمبی لمبی نہ لکھا کرو بھائی، یہ تو میرے لیے مشکل ہے پڑھنا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے منبر پر بٹھاتے تھے اور ان سے کافروں کے مقابلے میں نظمیں پڑھواتے، قصیدے پڑھواتے تھے، نعت یا قصیدے۔ وہ اپنے کسی شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی ہوگی، حسان نے اپنے جواب میں اس کو گالیاں دی۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے حسان کے ساتھ لڑنے لگا، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، میں نے اس کا جواب دیا، اور اس میں میرے لیے اللہ کے نزدیک جزا ہے۔ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء۔ میری عزت، میرا باپ اور میری ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ڈھال۔ اب تم میری ماں کو کہو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہو۔ میرے باپ کو گالیاں دو گے، مجھے کو دو گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دو گے۔ میں نے ڈھال بنا دی ہے اپنی ماں کی عزت کو، اپنے باپ کی عزت کو اور اپنی عزت کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ڈھال بنا دیا ہے۔ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء۔ اور اسی قصیدے میں فرماتے ہیں کہ حجوت محمد لست له بكفر۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، تم اس کے برابر کے ہو۔ آدمی اپنے برابر کے بارے میں بات کرتا ہے۔ شرکم علی خیرکم فداء۔ تم دونوں میں سے جو برا ہے وہ اچھے پر فدا ہو جائے۔ اور اسی میں دوسرے قصیدے میں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ صاحب جمال عورتوں نے نہیں جنا۔ کأنک قد
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تمام عیبوں سے بری اور پاک کر کے۔ آپ کے بدن میں کوئی اللہ نے عیب نہیں رکھا، بس یوں سمجھیے کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسے پیدا کیے گئے ہیں، جیسے کسی نے درخواست کی کہ مجھے ایسا بنایا جائے، فرمایا کہ آپ کو یا جس طرح چاہتے تھے ویسے پیدا کیے گئے۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور 8ویں صدی میں مولانا جانوی ہوئے، عبد الرحمن جانوی، صوفی ہیں، لیکن ان کا نازیہ کلام بہت اونچا ہے، اور وہ فارسی میں ہیں۔ اس مولانا جانوی نے ارادہ کیا کہ حج کے لیے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیں گے۔ اس وقت کے حاکم کو خواب آیا کہ یہ ایک عبد الرحمن جانوی آ رہا ہے، اس کو روک لو، اس کو نہ آنے دو۔ اس نے تحقیق کی تو یہ جا رہے تھے، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ دوسری رات خواب آیا کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے جس کو تم نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ عاشق ہے، اور یہاں آ کر کے سلام کہے گا روضے پر تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں باہر ہاتھ نہ نکالوں، پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ وہ آ کے سلام کہے اور میں ہاتھ نہ نکالوں، اس سے فتنہ ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ ان کو آنے نہ دو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تو بھئی ہر زمانے میں ہوا کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن جیسے لوگوں نے ہر چیز کو بگاڑ دیا، ابھی یہ قوالی کرتے نا، قوالی، یہ طبلے کی تھاپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں۔ ایک دن میں بس میں سوار ہوا، بہت دنوں کی بات ہے، بہت سال ہو گئے، یہیں سے مدرسہ جانے کے لیے سوار ہوا، غالباً جمعے کا دن تھا یا کیا، میں صبح گیا تو اس نے ریکارڈ لگایا ہوا تھا، میں نے کہا یار اس کو ذرا بند کر لو، کہنے کا مولوی جی یہ قوالی ہے، قوالی گانا نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام یہ سارنگی اور باجے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی جانب سے ایک جانور صدقہ کر دیا جاتا ہے تو یہ افضل ہے یا کوئی اور صورت؟ جانور کا صدقہ کرنا تو کوئی لازم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصدقۃ تدفع البلاء یا ترد البلاء، صدقہ جو ہے یہ بلا کو دفع کرتا ہے، اور ایک حدیث میں صدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو کسی کی بیماری پر جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ اس کی بلائیں دور کر دے، ہماری مصیبتوں کو دور کر دے۔ باقی لوگوں کا عقیدہ اس معاملے میں فاسد ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بلا جو آسمان سے آ رہی ہے اگر کالا بکرا دے دو تو اس کو لے جائے گی، ورنہ ہمارے آدمی کو لے جائے گی۔ یہ بات نہیں، صدقہ صرف جانور میں، بکرے میں، اور خصوصاً کالے بکرے میں منحصر نہیں، بلکہ جو نام بھی اللہ، جو چیز بھی اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے دی جائے وہ صدقہ ہے۔ جس شخص میں
بکرا دینے کی استطاعت نہ ہو، 5 روپے دینے کی استطاعت ہے، وہ 5 روپے صدقہ دے دے، اور جو شخص اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہے وہ زیادہ صدقہ کر دے۔ صدقہ تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر محض اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے دی جائے۔ بکرا ذبح کرنے کا نام صدقہ نہیں، یہ ایک صورت ہے صدقے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسم گرامی کے القاب سے پکارا جائے اور کس طرح ایثار ثواب کیا جائے۔ عزت کے الفاظ سے استعمال پکارنا چاہیے، نام لینا چاہیے، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ۔ باقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے ایمان کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور ذوق یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ مسلمان ہی ہوں، لیکن وہ اسلام سے پہلے انتقال کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے باپ خطاب کے مسلمان ہونے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ابو طالب کے مسلمان ہونے کی خوشی ہوتی، اس لیے کہ ابو طالب کے ایمان لانے سے آپ کو خوشی ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہیں۔ زیادہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کرتے رہو، آپ کے والدین شریفین کو بھی ثواب مل جائے گا۔ عید کے دن گلے ملنا کسی حدیث یا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر گلے مل لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ یہ بات تو میں پہلے بہت دفعہ بتا چکا ہوں، دوبارہ کیوں چھیڑتے ہو مجھے؟ جان بوجھ کر چھیڑتے ہو؟ نہیں بھائی، حدیث سے سنت سے ثابت نہیں۔ باقی اس کو عبادت نہ سمجھو، دین کا طریقہ نہ سمجھو، اور اگر کوئی نہ ملے اس کو برا بھلا نہ سمجھو، یوں سمجھو کہ سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ اگر یہ کام کوئی نہ کرے تو اس کو برا بھلا نہ سمجھو، برا بھلا نہ کہو اور بری نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اس کو برا کہو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو برا کہتے ہو، اور یہ تو بری بات ہوگی۔ ویسے ہی شوق سے اگر مل لیتی ہو محبت سے تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے مل لو، لیکن دین کی بات تو نہیں سمجھتے نا۔ اور اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اس کو برا بھلا تو نہیں سمجھتے۔ اگر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں تو مل لو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ دین اور مذہب میں اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دین اور مذہب میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز۔
البتہ اتنا ہے کہ مذہب کا لفظ ائمہ فقہا کے مسائل پر بھی بولا جاتا ہے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، امام مالک کا، احمد بن حنبل کا مذہب ہے. دین سب کا ایک ہے، اجتہادی مسائل الگ الگ ہیں. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین نام ہے عقائد کا جو ہمیشہ سے چلے آتے ہیں، اور مذہب نام ہے ان مسائل کا جن پر عمل کیا جاتا ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں. جہاں تک نبی اور رسول کا تعلق ہے، عام طور پر مشہور یہ ہے کہ رسول تو اس کو کہتے ہیں جس کو کتاب دے کر بھیجا گیا ہو، اور نبی عام ہے، خواہ کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو. اس لیے ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. اور قرآن کریم میں کئی جگہ نبی کی جگہ نہ رسول اور رسول کی جگہ نبی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک دو جگہ ایسا آیا ہے مر نبیین ولا رسول، نبی اور رسول دونوں کو اکٹھا ذکر کیا. وہاں ضرورت ہوگی فرق کرنے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. یہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی غلطی کر گئے ہیں زندگی میں کہ ایک ایسی تنظیم میں ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیں تو گولی کا نشانہ، اگر نہ چھوڑیں اور حکم نہ مانیں تو نہ اللہ راضی ہے نہ ماں باپ. پھر اس کو ہم پیر صاحب کہتے ہیں. کیا پیر کہنا گناہ تو نہیں ہے؟ یا نہیں گناہ تو نہیں ہے، پیر شیطان بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. اللہ تعالی حفاظ فرمائے بھائی. اگر وہ غلط ہے تو پھر شہید ہو جائے. اگر کوئی صورت نکلنے کی نظر نہ آتی ہو تو آخرت کے عذاب سے بہتر ہے دنیا کا عذاب. یہ کہہ رہے ہیں آج کل مغربی طرز کی خوشبو بازار میں دستیاب ہے، وہ استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ ان میں شراب کا عنصر شامل ہوتا ہے. اگر شراب شامل ہوتی ہے پھر تو صحیح نہیں، مگر مجھے اس کی تحقیق نہیں. یہ سینٹ وینٹ جو ہوتے ہیں، یہ لباس پر لگانے والی ہو یا اسپرے کرنے والی ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے بھائی. اگر معلوم ہے کہ اس میں شراب ہے، لیکن ہر الکوہل شراب نہیں ہوتی، اس میں تفصیل ہے، باقی اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں. یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تصویر کا رکھنا کھینچنا منع ہے، لیکن مسجد میں چندہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوٹو ہوتا ہے. ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بجائے آپ لوگوں نے کبھی مطالبہ تو نہیں کیا ہے کہ بھی اس پر تصویر کیوں چھاپی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے نکیر نہیں کی اس پر. ظاہر بات ہے کہ اب کرنسی نوٹ رکھنے پر تو ہم مجبور ہیں، اس کے لین دین پر بھی مجبور ہیں، تو اس پر تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں کے تمام مسلمانوں کا اس گناہ پر خاموش ہونا اور کسی کا احتجاج نہ کرنا، جبکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ احتجاج کرنے کے عادی ہیں، اس پر گناہ ہوگا اور قیامت کے دن مسئولیت ہوگی. یہ بیشتری زیور کی عبارت ہے لمبی، اس کے اوپر جو نشان لگایا وہ یہ ہے: اول جو عمل شرعاً واجب ہو اور ماں باپ اس سے منع کریں، اس میں ان کی اطاعت جائز بھی نہیں، واجب ہونے کا تو کیا احتمال. جو چیز شرعاً واجب ہو یہ اصول ہوا، اور ماں باپ اس سے منع کرتے ہیں، تو ایسے کام میں ماں باپ کی اطاعت نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ ان کے مخالفت واجب ہے.
والدین کی اطاعت اس صورت میں حرام ہے، چاہے جائے کہ موجب ثواب ہو۔ مثلا ایک شخص کے پاس مالی وسعت اس قدر کم ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے لگے، تو اس شخص کو جائز نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور ماں باپ پر خرچ کرے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک شخص کے بیوی بچے ہیں اور اس کی آمدنی اتنی کم ہے کہ اگر وہ والدین پر خرچ کرتا ہے تو بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں، اور بیوی بچوں کا خرچ اس کے ذمہ واجب ہے، تو والدین پر خرچ کرنے کی صورت میں بیوی بچوں پر خرچ کرنا جو اس کے ذمہ واجب ہے اس میں کوتاہی ہوگی۔ اس صورت میں والدین پر خرچ کرنا جائز نہیں۔ والدین کا خرچ بھی تو اس کے ذمہ ہے، یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر بیوی بچوں کا خرچ اس کے ذمہ ہے تو کیا والدین کا خرچ اس کے ذمہ نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ والدین کا خرچ اس کے ذمہ ہے، واجب ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ والدین کے پاس اپنا مال نہ ہو جس سے ان کا گزارا ہو سکے، ماں باپ فقیر ہیں۔ اگر ماں باپ کے پاس اپنا مال اس کے خرچ کے لیے موجود ہو تو پھر والدین کا نان و نفقہ اس کے ذمہ نہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اور بیوی کا نفقہ ہر حال میں واجب ہے، حتیٰ کہ اگر یہ ایک پیسہ نہیں کماتا تب بھی بیوی کا خرچ اور چھوٹے بچوں کا خرچ اس کے ذمہ ہے، قرضہ لے کر کے خرچ کرے۔ اور بیوی سیٹھ ہے اپنی جگہ، بیوی مالدار ہے، شوہر بیچارہ قلاش مفلس ہے، بیوی کا خرچ پھر بھی اس کے ذمہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس وسعت ہو، یعنی گنجائش ہو۔ ماں باپ کے پاس بھی کچھ نہیں اور اس کے پاس بھی کچھ نہیں تو اس کے ذمہ فرض نہیں۔ ہر ایک والدین کی فرض کرو کہ 4 یا 8 یا 10 اولادیں ہیں تو ہر ایک بیٹے پر یا بیٹی پر اتنا حصہ خرچ کا لازم ہوگا جتنا کہ حصہ کہ اس کو وراثت کا پہنچتا ہے۔ 4 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹے کو 12 حصوں میں سے 2 حصے آتے ہیں، یعنی چھٹا حصہ آتا ہے، اور ہر بیٹی کو 12واں حصہ آتا ہے۔ اس صورت میں ہر لڑکے کے ذمے ماں باپ کے خرچ کا چھٹا حصہ اور ہر لڑکی کے ذمے ماں باپ کے خرچ کا 12واں حصہ واجب ہوگا۔ یعنی یہ تقسیم ہوگا، جبکہ بیوی بچوں کا خرچ تقسیم نہیں ہوگا، وہ پورا اس کے ذمے۔ تو اگر کوئی شخص والدین پر خرچ کرتا ہے اور بیوی بچوں کو بھوکے رکھتا ہے، ان کے ضروری اخراجات خرچ نہیں دیتا تو یہ شخص گنہگار ہوگا ماں باپ پر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ایک بات سمجھ لینے کی ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض عورتوں کو بیماری ہوتی ہے اور عام طور پر یہ بیماری عام ہے عورتوں میں۔ ان کے گھر میں اللہ نے کتنی وسعت کیوں نہ دی ہو لیکن یہ اپنے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں پر اور اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرنے دیا کرتے۔ تم ان کو کیوں دیتے ہو؟ تمہارا خرچ دے رہے ہیں کہ نہیں ہمیں؟
ایسی عورتیں خود بھی جہنم میں جائیں گی اور اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کے جائیں گی اللہ کے وجہ سے۔ پرسوں ایک نوجوان میرے پاس آیا، وہ کہنے کا مجھے داڑھی رکھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن میری ماں، میں نے رکھ بھی لی تھی، لیکن میری ماں نے رونے لگی اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتی ہوں بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں ہے داڑھی رکھنے کا۔ اللہ نے وقت سے پہلے نکال دی، وقت سے پہلے اللہ نے نکال دی داڑھی۔ میں نے کہا بہت ٹھیک ہے، تمہاری والدہ جو ہے نا، ماں اپنی اولاد پر بڑی شفیق ہوتی ہے، ماں چاہتی ہے کہ میں اکیلی دوزخ میں نہ جاؤں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں، وہ انشاءاللہ تمہیں ساتھ لے کر جائے گی۔ یا مثلاً بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر سے ماں باپ سے جدا رہنے کا مطالبہ کرے، بس اگر وہ اس کی خواہش کرے اور ماں باپ اس کو شامل رکھنا چاہے تو شوہر کو جائز نہیں کہ اس حالت میں بیوی کو ان کی میں شامل رکھے، بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جدا رکھے۔ بالکل صحیح ہے یہی مسئلہ جی۔ شریعت نے دو چیزیں شوہر کے ذمے واجب کی ہیں بیوی کے حق، ایک نان و نفقہ یعنی اس کی روٹی کپڑے کا خرچ، اور دوسرے سکنا رہنے کی جگہ، اور رہنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی دوسرے کا دخل نہ ہو، نہ اس کی ماں کا، نہ اس کے باپ کا، شوہر کی، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، اپنی حیثیت کے مطابق تھی۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ جگہ بہت لمبی چوڑی ہے یا مختصر سی ہے، جتنی اس کی گنجائش ہے، جتنے میں گزارا ہو سکتا ہے اتنی جگہ دے، لیکن کسی کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی جگہ میں صرف بیوی کا راج ہونا چاہیے، باقی کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ کوئی کسی کا سوال۔ یہ شوہر کے ذمے فرض ہے شریعت کی جانب۔ اب بیوی الگ ہونے کو کہتی ہے اور بیٹا کہتا تمہیں میری ماں کی جوتی کے نیچے رہنا پڑے گا۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوں۔ ماں باپ کا تو فرما بردار ہوگا لیکن اللہ کا نافرمان ہے۔ ماں باپ کی خدمت تمہاری بیوی کے ذمے نہیں ہے، تمہارے ذمے۔ وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کے لیے نوکر بن کر نہیں آئی تمہارے گھر میں۔ www.ahnas.com علماء کرام کی تقاریر، مناظرے، حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن ahnas.com۔ اگر اپنی محبت سے اور یا تمہارے ماں باپ کی لیاقت کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے بیٹیوں کی طرح، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ، تمہارے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، بہت اچھا، بڑی سعادت ہے، بڑی برکت ہے۔ میں نے مختصر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے والی بہوؤں کو میں نے پھلتے پھولتے دیکھا، اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے مبتلا عذاب دیکھا۔ بلا شبہ حق ہے، شوہر کے ماں باپ کا حق ہے بہو کے ذمے بھی، لیکن یہ حق اخلاقی طور پر ہے، قانونی طور پر نہیں۔ بیوی کو اخلاق سے، محبت سے، پیار سے سمجھاؤ۔
اگر اس کی بات سمجھ میں آئے اور اس کو اپنی سعادت سمجھے بہت اچھا، اور اگر نہ ہو تو اس کو الگ مکان دو. یہ شریعت کا تقاضا اور شریعت کا مطالبہ ہے، شریعت کا فرض ہے. اور جو شخص بیوی کو نان و نفقہ نہ دے سکتا ہو یا الگ مکان نہ دے سکتا ہو، اس کو بیاہ کرانا حرام ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. اس کے لیے حلال نہیں ہے نکاح کرنا. نکاح کرنے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جو کہ بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو. بہت سے لوگ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں طلاق بھی نہیں دوں گا، بڑے فخر سے کہتے ہیں طلاق نہیں دوں گا، ساری عمر ایسی گل کے مرے گی. یہ تو ساری عمر مرے گی گل کے اور اس کی زندگی گزار لے گی، لیکن تم قبر میں اور حشر میں ایسے گلو گے کہ تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہو. اس نے کیا قصور کیا تمہارا؟ بیچاری دھوکے میں آ گئی، والدین نے تمہارے پلے باندھ دی تھی. اب نہ تم اس کے حقوق ادا کرتے ہو نہ اس کی واگزاری کرتے ہو. تمہارے اوپر کوئی خدا نہیں ہے جو تمہارا محاسبہ کرے. تم گلنے دو اس کو، اس کی بھی گزر جائے گی، لیکن جیسی تمہاری گزرے گی وہ بھی تم یاد رکھو. فخر کرتے ہیں اس پر، غلط کام کر کے اس پر فخر کرتے ہیں. اور بعض کیا کرتے ہیں، میرے پاس تو خطوط آتے رہتے ہیں نا ساری دنیا کے، اپنے کونے میں بیٹھے ہوئے ساری دنیا کی نفسیات کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. لڑکا دبئی گیا ہوا تھا، شادی کرائی، کرا کر کے دبئی چلا گیا ماشاءاللہ. اب نئی نویلی دلہن ہے بیچاری، اور اس کو وہاں سے خط لکھتا ہے ٹیپ کروا کر کے کیس دے کہ میری ماں باپ کی خدمت کرو. اور ان بوڑھی اماؤں کو عادت ہوتی ہے بہوؤں کے ساتھ سے انتقام لینے کی. جو معاملہ ان سے ان کی ساس نے کیا ہوتا ہے نا، اس کا بدلہ ان کو ضرور چکانا ہوتا ہے. کوئی خوش قسمت ساس ایسی ہوگی جس کی بہو اس کے موافق ہو، اور کوئی خوش قسمت بہو ایسی ہوگی کہ اس کی ساس اس کے ساتھ شرافت کا برتاؤ کرتی ہے، الا ماشاء اللہ. اب ساس اس کو سب کچھ سناتی ہے، اور یہ بیٹا ہے ماں کا فرما بردار. بیوی کو اس قید خانے میں رکھا ہوا ہے، خود گیا ہوا ہے وہاں، 2 سال کے بعد آئے گا یا 3 سال کے بعد آئے گا، اور بیوی کے رکھا ہوا ہے وہاں قید خانے میں. اور خدا نہ خواستہ وہ بھی آخر حوا زادی ہے، حوا کی بیٹی ہے، اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو ماں کیس بھیج دیا اپنے بیٹے کو کہ تمہاری جو بیوی ہے نا یہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، اور وہ وہاں سے کیس کروا کے طلاق کے الفاظ بھیج دیتا ہے. چلو، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بعض خواتین صدقہ کرتی ہیں تو گوشت یا پیسہ پورے جسم پر سے اتار کر یا سر سے پھیر کر دیتی ہیں اور 3 بار یہی عمل کرتی ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ عمل صحیح ہے یا نہیں. بھائی یہ عمل غلط ہے. عورتیں بیچاری شاید یہ سمجھتی ہیں کہ صدقے میں وہ بلا الا بلا آ جاتی ہے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان صدقہ تطفئ اور غضب الرب. حدیث میں فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے. تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں
ہمیں تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ اس موقع پر صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے صدقے کا۔ باقی وہ بلا صدقے کے اندر گھستی نہیں ہے تاکہ وہ اس کے سر پر میت یعنی بیمار کے سر پر، یا ہاں بیمار کے لیے اکثر ایسا کرتے ہیں لوگ، اور یہ بھی ہے کہ اعتقادی غلطی ہے کہ بیماری پر اکثر صدقہ دیتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو صدقہ کرو۔ یہ لکھا ہے کہ بعض خواتین مرچوں کے ذریعے سے نظر اتارتی ہیں، وہ کچھ پڑتی ہیں مرچوں پر اور پھر پڑھ کر کے تو اس کو جلاتی ہیں، اگر کہتے ہیں خوشبو نہ آئے تو نظر ہے۔ بھئی یہ تجربے کی چیز ہے، اس میں کوئی شرم غلط کی بات نہیں، اگر اس سے نظر اتر جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ نظر اتارنے کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کفر شرک کی بات نہ ہو تو اس کی اجازت ہے۔ یہ ایک ساتھ لکھ رہے ہیں، اب جب کہ ہر طرف قتل و غارت جدید کا بازار گرم ہے، ان حالات میں قرآن کریم کے کن الفاظ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بھائی اس کے لیے میں خود بھی اعلان کرنے والا تھا، عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں سورہ یاسین شریف کا ختم شروع کروا رہے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کا ختم شروع کروا رہے ہیں، اس میں حضرات شرکت کیا کریں، کیونکہ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں کا ماشاءاللہ مجمع ہو جائے گا، کافی ہو جائے گی، انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں۔ ویسے استغفار کی قصد کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے استغفار کی قصد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش۔ یہ ایک طاہر القادری صاحب کے خواب کے بارے میں ہے، بھائی ان کے بارے میں کیا عرض کروں، چھوڑو ان باتوں۔ جس کا جی چاہے جو چاہے دعویٰ کرتا رہے، کون روکتا ہے، کون زبان پکڑنے والا ہے؟ اور اللہ کا کرم ایسا ہے کہ ہر احمق کو کچھ نہ کچھ ماننے والے بھی مل جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی احمق، حتیٰ کہ غلام احمد جیسا خبیث ملعون آدمی، اس کو بھی کچھ ماننے والے مل جاتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس کا ماضی کیا ہے اور یہ کس سماج کا آدمی ہے، کیا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ کیا عرض کروں ان کے بارے میں؟ مسجد میں بہت سے سائل یا گداگر اللہ کے نام پر مانگتے ہیں، انہیں مسجد کے اندر خیرات دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا مسجد میں کسی قسم کی خرید و فروخت حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو جو ختم نبوت کا رسالہ مسجد کے اندر فروخت ہوتا ہے وہ بھی باہر کھڑے ہو کر فروخت کی جانا چاہیے۔ مسجد کے اندر بھائی خرید و فروخت بالکل حرام ہے، قطعاً ناجائز۔ ختم نبوت کا رسالہ اگر بیچتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، باہر بیچنا چاہیے، مسجد کے دروازے سے باہر، مسجد کے اندر میں جائز نہیں۔ باقی جہاں تک خیرات کا تعلق ہے، مسجد میں سوال نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی ذات کے لیے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کے کاموں کے لیے بھی چندہ کیا ہے اور غریب اور نازار لوگوں کے لیے بھی چندہ کیا ہے۔ اگر کوئی معزز آدمی چندہ کرتا ہے کسی غریب کے لیے تو یہ جائز ہے، یا امام مثال کے طور پر کہہ دیتا ہے کہ بھی فلانا آدمی ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو، یہ جائز ہے، بلکہ اچھی چیز ہے۔
اسی طرح مدارس کے لیے جو چندے ہوتے ہیں یا مسجد کے لیے جو چندہ ہوتا ہے یہ بھی سنت کے مطابق ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ویسے اپنی ذات کے لیے مسجد میں نہیں مانگنا چاہیے۔ اور پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ اگر مانگ لے تو ان کو دے دینا صحیح ہے، درست ہے، اور ایک گداگر پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینا نہیں چاہیے مسجد۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کی کیوں نہ جانا پڑے۔ پوچھیں یہ کہ اس زمانے میں چین تو تھا ہی نہیں، تو نبی نے اس کا تصور کیسے کیا؟ یہ کس نے کہا کہ چین نہیں تھا؟ چین تو تھا، لیکن یہ روایت غلط ہے بھائی۔ اطلب العلم ولو بالسین، یہ ہمارے سکولوں کالجوں کی دیواروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں محدثین کے دو قول ہیں۔ حافظ ابن حبان، امام ابن حبان بہت بڑے محدث حدیث ہیں، حدیث کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں باطل لا اصل لہ، یہ باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ لیکن حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو جامع صغیر میں نقل کیا ہے اور اس کے لیے ضعیف کے لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی کمزور روایت ہے۔ بہرکاف یہ روایت دل کو نہیں لگتی، محدثین کو اس روایت میں گفتگو ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہو چاہے چین جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارا علم ہے یہ علم نہیں کہلاتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ علم نہیں تھا۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ہنر ہیں، کھانے کمانے کے ہنر ہیں نا۔ کوئی جلاہے کا کام سیکھ لیتا ہے، کپڑے بننے کا، کوئی سنار کا کام سیکھ لیتا ہے، زیور بنانے کا۔ دنیا میں مختلف پیشے ہیں، مختلف کسب ہیں، تو یہ جو تم پڑھتے ہو نا، علم پڑھتے ہو، یہ علم نہیں ہے، یہ بھی ایک کسب ہے، ذریعہ معاش ہے۔ جو علوم کے معاش سے تعلق رکھتے ہیں ان کو علم نہیں کہتے، وہ معاش کے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، گو مجازن ان کو بھی علم کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں علم کہتے ہیں علم آخرت کو، اور علم آخرت بھی اگر آخرت کے علم کا فائدہ دے تو ہی۔ اگر میرے جیسا مولوی روٹی کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بیچارہ، علم پڑھ کے آخرت کا علم پڑھا لیکن لگا ہوا ہے روٹی کمانے کے چکر میں، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول علم کے راہ حق نہ نمایو جہالت۔ کوئی جلاہے کا کام سیکھ لیتا ہے، کپڑے بننے کا، کوئی سنار کا کام سیکھ لیتا ہے، زیور بنانے کا۔ دنیا میں مختلف پیشے ہیں، مختلف کسب ہیں، تو یہ جو تم پڑھتے ہو نا، علم پڑھتے ہو، یہ علم نہیں ہے، یہ بھی ایک کسب ہے، ذریعہ معاش ہے۔ جو علوم کے معاش سے تعلق رکھتے ہیں ان کو علم نہیں کہتے، وہ معاش کے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، گو مجازن ان کو بھی علم کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں علم کہتے ہیں علم آخرت، اور علم آخرت بھی اگر آخرت کے علم کا فائدہ دے تو ہی۔ اگر میرے جیسا مولوی روٹی کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بیچارہ، علم پڑھ کے آخرت کا علم پڑھا لیکن لگا ہوا ہے روٹی کمانے کے چکر میں، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول علم کے راہ حق نہ نمایو جہالت۔ جو یاد دوست ہر سے کنی عمر ضائع، سعدی کہتے ہیں یاد دوست کے سوا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو عمر کو ضائع کر رہے ہو۔
جز یاد دوست ہر سے کنی عمر ضائع، دوست کی یاد کے علاوہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو عمر ضائع کر رہے ہو۔ وجز یاد حق خط بخانی بطالت است، اور یاد حق کے سوا جو کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو میں بیکار چیز۔ سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی کو نقش غیر حق سے دھو ڈالو۔ غیر حق کا نقش اس پر نہیں ہونا چاہیے، دل کی تختی پر صرف ایک اللہ کا نقش ہونا چاہیے، اللہ کے پاک نام کا نقش ہونا چاہیے، دوسرے تمام نقوش کو دھو ڈالو۔ علم کے راہ حق نہ نمایاں جہالت، جو علم کے راہ حق نہیں دکھاتا وہ جہالت ہے۔ یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ مہربانی فرما کر مندرجہ ذیل امور کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ایک قرآن خوانی اور دوسرے میت کے واسطے تیجا 10واں 40واں۔ قرآن خوانی میت کے لیے کرتے ہیں لوگ، جہاں تک قرآن کریم تلاوت کر کے اس کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس کے قائل ہیں، بلکہ دوسرے ائمہ بھی سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے منکر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، یعنی یہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں قرآن خوانی کر کے اس کا ثواب نہیں ملتا۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ثواب مل جاتا ہے، ملتا ہے، تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دیں۔ لیکن جیسے ہم نے دوسری چیزوں میں اپنی رسموں کو شامل کر دیا ہے، اس میں بھی شامل کر لیا، تیسرے دن قرآن خوانی کرتے ہیں، گھر میں کبھی نہیں پڑھتے، گھر میں ہمارے یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں مسجد میں تیسرے دن لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قرآن خوانی کر لیتے ہیں، ایک صفحہ اس نے پڑھ لیا، ایک صفحہ اس نے پڑھ لیا، ایک پارہ اس نے پڑھ لیا، ایک پارہ اس نے پڑھ لیا، اور سمجھتے ہیں کہ میت کا حق ادا ہو گیا۔ اور یہ پڑھنے والے بھی بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا، قرآن صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، بس ایک رسم ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ خود قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے والدین کو یا اپنے عزیز و اقارب کو یا جس کو بھی آپ چاہیں ایصال ثواب کریں۔ یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور چونکہ ہمارے گھروں میں تو قرآن پڑھا نہیں جاتا، اس لیے مسجد میں مؤذن صاحب اعلان کر دیتے ہیں یا ان سے کروا دیا جاتا ہے کہ جی قرآن خوانی ہوگی، جس کا جی چاہا بیٹھ گیا اور جتنا جی چاہا پڑھ لیا، پڑھ کے پھر ایصال ثواب کر لیتے۔ ہم لوگوں پر اس وقت بھی دنیا ہی غالب ہوتی ہے اور دنیا کی رسمیں غالب ہوتی ہیں۔ مشکاہ شریف میں ایک حدیث ہے کہ میت میں قبر میں میت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ منتظر ہو کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے بچائے۔ 2-4 دن رو پیٹ کر یا ایسی رسمیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، بس ختم،
حق ادا ہو گیا مرحوم کا۔ تو یہ قرآن خوانی جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے یہ تو ہماری شریعت نے نہیں بتائی بھائی۔ دیکھیں جمع ہو کر کے بیٹھو دو چار آدمی مسجد میں اور قرآن ختم کر کے پہنچا دیا کرو ثواب، یہ نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ دین کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ ہاں اپنے طور پر وہ ایصال ثواب کرتے تھے۔ اور ایک بات میں اس سلسلے میں اور بھی کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ جس شخص نے ساری عمر قرآن کریم کی طرف پیٹ کیے رکھی، مرنے کے بعد تم ایک دفعہ قرآن پڑھ کے اس کو بخشوا نہیں سکتے۔ ساری عمر تو اس نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اور قرآن کریم سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا حکم کیا ہے، مجھے کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے مجھے منع کرتا ہے۔ نہ قرآن کریم کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ کسی کے پاس سیکھنے کے لیے بیٹھا، نہ پڑھنے کے لیے بیٹھا۔ اب وہ مر گیا ہے، تم چاہتے ہو کہ تیسرے دن مسجد میں دو چار آدمی بیٹھ کر کے قرآن ایک ختم کر دیں اور اس کی بخشش ہو جائے؟ کم از کم میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ باقی رہا دوسرا، تیجا، 10واں، 40واں، یہ بھی ہماری بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ میت کے لیے ایصال ثواب کا حکم ہے، اس کا ثواب پہنچانا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری شریعت نے کسی دن کی تخصیص نہیں فرمائی کہ فلاں دن کیا جائے، کوئی تخصیص نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سید الانصار ہیں، انصار کے سردار۔ وہ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور مرنے سے پہلے ان کی زبان بند ہو گئی، اس لیے وہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں۔ یا رسول اللہ، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ وغیرہ کر دوں، مجھے توقع ہے کہ اگر ان کی زبان چلتی ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ وصیت کرتی کہ یہ میرے لیے یہ چیز دے دینا راہ للہ۔ اب وہ خود تو وصیت کر نہیں سکیں، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو قبول ہو جائے گا؟ فرمایا ضرور ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر کون سا صدقہ آپ کے خیال میں بہتر ہوگا؟ اس وقت مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی۔ فرمایا کہ کوئی کنواں لگوا دو ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ انہوں نے ایک کنواں لگوا دیا اور کہا حاضی لأم سعد، یہ ام سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے حج نہیں کیا، حج کرنے کے قابل بھی نہیں، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ارأیت لو کان علی ابیک دین اقضیتہ، یہ بتاؤ اگر تمہارے باپ کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتے نہیں کرتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ضرور کرتے۔ فرمایا کہ فدین اللہ احق ان تقوی ان یقوی، اللہ کا قرض زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو ادا کیا جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ میت کے ذمے جو اللہ کے حقوق ہیں یا بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ مرنے والا مر گیا، تحقیق کرو کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابتدائی زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے. اگر عرض کر دیا جاتا کہ اس کے ذمہ قرضہ ہے تو فرمایا کرتے صلوا علی اخیکم، تم اپنے بھائی کی نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے. لیکن بعد میں اللہ تعالی نے وسعت عطا فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر معمول مبارک یہ ہو گیا تھا من ترک مالا فلعیالہ ومن ترک کلا او ضیعۃ او دینا فعلی والی. جو شخص کوئی مال چھوڑ کر مرے وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور کوئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرے یا قرضہ چھوڑ کر مرے وہ بچے میرے سپرد اور قرضہ میرے ذمہ. خود اپنے ذمہ لے لیتے تھے قرضہ. تو مرنے والے کے ذمہ قرضہ ہوتا ہے لیکن تم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا قرضہ بھی ادا کر دیا جائے. اسی طرح میت کے ذمے حقوق ہوتے ہیں اللہ تعالی کے. کسی کے ذمے حج فرض تھا، اس نے حج فرض ادا نہیں کیا، یہ اس کے ذمے باقی ہے. کسی کے ذمے زکوٰۃ فرض تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ اس کے ذمے باقی رہے گی. کسی نے روزے نہیں رکھے تھے، یہ اس کے ذمے باقی ہیں، اب بھی باقی ہیں، مرنے کے بعد بھی باقی ہیں. کسی کی نمازیں رہ گئی تھیں ادا نہیں کی، وہ اب بھی باقی ہیں. ان حقوق کو ادا کرو. تیسرے دن یا 7ویں دن یا 40ویں دن روٹی کھلا کے تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے میت کے حقوق ادا کر دیے، غلط. یہ تیسرے دن، 7ویں دن اور 40ویں دن کی روٹی ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، یہ تم نے اب خود تصنیف کی، یہ لوگوں کی اپنی تصنیف کی ہوئی. افسوس ہے جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں ان کا اہتمام نہیں، اور جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں لوگوں نے گڑھ لی ہیں خود. ان کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو مسلمانی سے خارج. انہی میں سے ایک بات میں اب ذہن میں آ گئی، کہہ دیتا ہوں. آپ نے عام طور سے دیکھا ہوگا کہ میت کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت، اور پھر اونچی کلمہ پڑھتے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ گناہ ہے اونچی بلند آواز سے ذکر کرنا میت کے ساتھ. بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے جانا میت کے ساتھ گناہ ہے، بدعت ہے. خاموشی ہونی چاہیے اور اپنے دل میں ذکر کرتے ہوئے جاؤ. اور پھر ان چیزوں میں یہ 3 10واں 40واں ان میں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے. ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں. تیجا جو کرنے والے کرتے ہیں کس میں سے کرتے ہیں؟ اسی کے مال میں سے کرتے ہیں. 10واں اسی کے مال میں سے کرتے ہیں، 40واں اسی کے مال میں سے کرتے ہیں. اور وہ نابالغ بچوں کا حق، نابالغ بچوں کا حق ہے، اور سارے لوگ مل کر کے ان نابالغ بچوں کا مال کھاتے ہیں. قرآن کریم میں ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. نہ اس کی بیوہ کو حق ہے بچوں کے مال میں تصرف کرنے کا، نہ ان بچوں کے چچاؤں کو حق ہے، بچے کے مال میں سے آپ صدقہ نہیں کر سکتے.
بچے کا مال بچے کا ہے، آپ کون ہوتے اس میں سے صدقہ کرنے والے؟ ہاں، بیوہ بیگم صاحبہ اپنے مال میں سے کریں جو صدقہ ایصال ثواب کرنا چاہتی ہیں، یا دوسرے عزیز و اقارب جن کو بہت اہتمام ہے وہ اپنے مال میں سے کریں۔ یتیموں کے مال میں سے صدقہ کرنا حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کا قطعاً لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ہماری کتابوں میں مثلا لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے بیٹھے بیٹھے بیچارے کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، انہوں نے فوراً دیا بجھا دیا، چراغ جل رہا تھا گھر میں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے چراغ بجھا دیا، فرمایا کہ جب تک میرا بھائی زندہ تھا اس وقت تک یہ چراغ میرے بھائی کا جل رہا تھا، اب وہ مسافر ہو گیا تو یہ اس کے یتیم بچوں کا چل رہا ہے، اور ہمیں یتیم بچوں کے مال کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ پھر اپنے پاس سے پیسے دیے اور میں اس کا تیل لا کر کے چراغ جلاؤ۔ احتیاط کرنے والے لوگ تو یہاں تک احتیاط کرتے ہیں۔ یہ تو بہت آپ نے لمبا سوال لکھ دیا بھائی۔ 23 مئی کے اخبار جنگ میں ایک خاتون نور جہان صدیقی نے اپنے بیان میں کہا کہ حدود آرڈیننس ختم کیا جائے، عورتوں کو مکمل آزادی دی جائے، اور شریعت بل کی منظوری ہمارے ماتھے پر کسی کلنک کے ٹیکے سے کم نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر حسب بالا الفاظ میں تنقید کرنے کے بعد مسلمان کہلا سکتا ہے؟ ان کو مسلمان کہتا کون ہے بھائی؟ ان کو مسلمان اسلام سے تعلق کیا ہے؟ شریعت میں ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ شریعت میں تو سزا ہے، لیکن کوئی شریعت کو آنے دے گا تو سزا پوچھنے کی ضرورت ہوگی۔ شریعت کو اسی لیے تو آنے نہیں دیتے نا۔ شریعت میں کیا سزا ہے؟ قصہ تو لمبا ہے لیکن تمہیں مختصر بتا دیتا ہوں۔ کوفے میں ایک صدیق نامی تھا آدمی، وہ لوگوں سے قرآن کریم کی متشابہات کے بارے میں پوچھا سکے تھے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، یعنی لوگوں کو الجھانے کے لیے۔ وہاں کے گورنر غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہاں ایسا آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ بھیج دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کی تازہ شاخیں منگوا لی، اور اس کا سر منڈا دیا، سر پر بال تھے، سر منڈا دیا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا مجھے اللہ کا بندہ صدیق کہتے ہیں۔ صدیق۔ حضرت عمر نے فرمایا اور مجھے اللہ کا بندہ عمر کہتے ہیں، مجھے اللہ کا بندہ عمر کہتے ہیں۔ ایک شاخ اٹھائی اور سر پر مارنا شروع کر دی۔ جب وہ شاخ ٹوٹ گئی تو دوسری اٹھا لی، اس کا سر لہو لہان ہو گیا۔
وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین اگر مجھے قتل کرنا منظور ہے تو تلوار لے کر قتل کر دیجئے، اور اگر میرے دماغ کا کیڑا نکالنا مقصود تھا تو وہ نکل چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، قتل کرنا مقصود نہیں، کیڑے کا ہی نکالنا مقصود تھا۔ واپس بھیج دیا اور کوفے کے گورنر کو لکھا کہ 6 مہینے تک کسی آدمی کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ 6 مہینے کے بعد مجھے لکھو۔ 6 مہینے کے بعد گورنر صاحب نے لکھا کہ اب حالت اس کی درست ہو گئی اور میں اب اجازت۔ اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کے بارے میں یہ تمہارے اخباروں کے کالم بھرے پڑے ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے بکتا ہے۔ یہاں پوچھنے والا کون ہے؟ جو شخص اللہ تعالی کے دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شریعت کی کسی بات پر کھلے بندوں تنقید کرے، اس کے لیے حکم قتل کا ہے، واجب القتل۔ حق تعالی شانہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ اصل میں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دین باقی نہیں رہا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ دین باقی نہیں رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے جب اس طرح بگڑ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعذیب کے لیے، گوشمالی کے لیے ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفلی عمل کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جادو کرانے والے۔ آج کل یہ کراچی میں بڑا مرض چلا ہوا ہے بھائی، یہ جادو اور سفلی علم کا۔ کسی کا روزگار بند کر دیتے ہیں، کسی کی دکان بند کر دیتے ہیں، کبھی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے ائمہ کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کافر ہے۔ قرآن کریم میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر کہا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو سیکھ لے، خواہ کسی پر کرے یا نہ کرے، وہ کافر ہے۔ اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ سیکھنے سے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی پر کرے گا اور اس کے جادو کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال اس میں یہ کفر ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بدترین گناہ کبیرہ ہے، اور جادو کرنے سے یہ کہتے ہیں کالا علم، اس کو کالا علم بھی کہتے ہیں، سفلی علم بھی کہتے ہیں جادو کو۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کالے علم سے سب سے پہلے اس کا دل کالا ہوتا ہے اور یہ شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر پر کالا علم کروائے تو وہ نکاح میں رہ سکتے، یا غیر مسلم ہو جانے کے ناطے سے نکاح سلب ہو جائے گا؟ بھائی نکاح تو نہیں ٹوٹا،
لیکن جو کالا علم کرواتی ہے بیچاری وہ اس کو نکاح میں رکھے ہی کیوں جائے غریب کو. اور یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہے کہ آج کل امتحان کے پرچے رات کو باہر آ جاتے ہیں اور جس کو یہ پرچے ملتے ہیں وہ اس کو بھیج دیتے ہیں. اس طرح ہزاروں روپے کی آمدنی ہوتی ہے. کیا یہ پیسے جائز ہیں یا حرام ہیں؟ ان کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور کامرس کلاسوں میں سود لکھنا سکھاتے ہیں. سود کو کس طرح ریکارڈ کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا طالب علم گناہگار ہوگا، استاد گناہگار ہوگا یا دونوں گناہگار ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کے لکھنے لکھانے والے پر لعنت فرمائی ہے. اب تم دیکھ لو کہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ایک پٹھان صاحب لکھ رہے ہیں، پٹھانی میں لکھا ہے کہ اسلام میں بڑھاپے کا حد کتنا ہے. قرآن کریم میں مسئلہ آیا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف نہ کہو. تو یہ پوچھتے ہیں کہ بڑھاپے کا حد کتنا ہے. والدین کو قرآن میں اف نہ کہنا کس عمر سے شروع ہوتا ہے؟ اف نہ کہنا تو ہر حال میں شروع ہوتا ہے بھائی. جب سے وہ تمہارے والدین بنے ہیں اس وقت سے اف کہنا بھی ممنوع ہو گیا ہے. اللہ تعالی نے بڑھاپے کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ بڑھاپے کی عمر سے پہلے تو باپ کا جھوٹ اولاد کے لیے کافی تنبیہ کا موجب ہوتا ہے. باپ ذرا طاقتور ہو تو اولاد اس کے جھوٹ سے ڈرتی ہے، اور جب بیچارے بڈھے ہو گئے ماں باپ کے رحم و کرم پر ہو گئے تو اب وہ ماں باپ اولاد کو کچھ کہہ تو سکتے نہیں. اس وقت کے لیے کہا کہ ان کو اف نہ کہو، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے تم گالیاں دیتے رہو والدین کو. والدین کو اف کہنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں، لیکن بڑھاپے کا ذکر اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے. قبر پر اذان نہیں کہی جاتی بھائی. ہمارے اکابر نے لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر پر اذان نہیں کہی جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں میں قبر پر اذان کرنے کا کوئی معمول نہیں ہے. دوسری اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے. تم جانتے ہو کہ عیدین کی نماز کے لیے بھی نہیں ہوتی، جنازے کی نماز کے لیے نہیں ہوتی، تو قبر کی پر اذان کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ایک بچہ ہی ہوگا کوئی لکھنے والا، طوطے اور چڑیاں وغیرہ، ان کو رکھنا جائز ہے، ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، شرم جائز ہے. کوئی شخص مصلحت کے طور پر اللہ تعالیٰ کو گالی دے سکتا ہے، نعوذ باللہ. مثال کے طور پر اگر کوئی اس کے گردن پر چھری رکھے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اگر اس میں ہمت نہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دے دے تو وہ گالی دے سکتا ہے. اور وہ ایسا واقعہ کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ تو فضول باتیں کیوں پوچھتے تھے؟ کام کی بات پوچھا کرو نا بھائی، جو تمہارے مطلب کی ہو. یہاں مسلمانوں کے ملک میں ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ ویسے مسئلہ یہ اپنی جگہ ہے. تین صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ مردار کھاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، حرام چیز کھانے کو کہتا ہے، یا اور کوئی حرام کام کرنے کو کہتا ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس وقت اس کے لیے حرام کھانا فرض ہے اور جان بچانا لازم ہے. اگر یہ شہید ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نہیں کھاتا ہوں تو گنہگار ہوگا.
ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلانے آدمی کو قتل کرو ورنہ تم کو قتل کرتا ہوں. اس کا حکم یہ ہے کہ قتل کرنا اس کے لیے جائز نہیں. اپنا قتل ہو جانا منظور، لیکن دوسرے کو قتل نہ کرے. جیسی جان اس کی ہے ویسی اس کی ہے. اگر اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کرے گا تو جہنم میں جائے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ.